لیکن اسے اچانک نسرین کا خیال آیا، جس نے اس کی معصوم محبت کو اس طعنے کے ساتھ ٹھکرا دیا تھا کہ وہ ایک نوکرانی کا بیٹا ہے اور سرونٹ کوارٹر میں رہتا ہے۔ یہ حقیقت تو فرح کو بھی معلوم تھی۔ فطرت نے سوچا کہ ارشد کے گھر والے شیخ صاحب سے بھی زیادہ امیر ہیں۔ اگر اس نے اظہار محبت کی جرأت کی تو پتہ نہیں فرح کی طرف سے کیا جواب ملے۔ لیکن آغاز جوانی میں اس کے جذبات اتنے شدید تھے کہ کوشش کے باوجود اپنے آپ کو فرح سے الگ نہ کر سکا۔ ایک دن وہ ارشد کے گھر گیا تو فرح لان میں بیٹھی فیشن میگزین دیکھ رہی تھی۔ فطرت نے ارشد کے متعلق پوچھا تو فرح نے روایتی مسکراہٹ اور بولتی آنکھوں سے اسے بتایا کہ وہ کسی دوست کو ریلوے اسٹیشن پر چھوڑنے گیا ہے، آتا ہی ہوگا، تم آؤ بیٹھو۔ وہ لمحے بھر کو جھجکا، پھر جرأت کر کے فرح کے پاس خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اکیلی بیٹھی ہیں آج؟ گھر والے کسی کے ہاں گئے ہیں، کوئی منگنی ونگنی کا چکر ہے؟ میرا موڈ نہیں تھا، میں نے اپنی سہیلی کو فون کر دیا۔ اس نے فوراً آنے کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن خبیث ابھی تک نہیں آئی۔ کس کی منگنی؟ میری نہیں، کم از کم میں اتنی بات اعتماد سے کہہ سکتی ہوں۔ فطرت نے اسے ایک حوصلہ افزا اشارہ سمجھا اور ذرا جرأت کر کے کہا، اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک اپنی منگنی یا شادی کیوں نہیں کروائی؟ تم تو آرٹسٹ ہو فطرت، تم جانتے ہو کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے۔ ہاں ہاں ہوتا ہے۔ آپ کا آئیڈیل کیا ہے؟ ایک خوش ذوق خوش پوش نوجوان جسے ادب، شاعری اور پامسٹری کا شوق ہو، باتیں کرے تو اس کے منہ سے پھول جھڑیں، لان میں بیٹھے تو لان سجے، ہارڈی ڈکنز شیکسپیئر کی باتیں کرے اور وہ دیکھنے میں ہینڈسم اور باروب ہو۔ فطرت دل ہی دل میں اس پیمانے کے مطابق اپنے آپ کو پرکھتا رہا اور ہر نوجوان کی طرح اپنے آپ کو ہینڈسم، خوش ذوق اور خوش پوش سمجھتا رہا۔ کیا میں آپ کا ہاتھ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ایسا نوجوان میری قسمت میں ہے یا نہیں؟ فرح نے کہا، یہی سمجھ لیں۔ فرح نے بہت سی مسکراہٹوں اور گردن کے ہلکے سے خم کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ آج فطرت نے فرح کا ہاتھ ایک نئے انداز سے پکڑا، جیسے انگریزی فلموں یا ڈراموں میں ایک ڈیوک ایک شہزادی کا ہاتھ تھامتا ہے اور پھر حسینہ سے اپنی آرزو کا اظہار کرتے ہوئے شہزادی کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں تک اٹھاتا ہے اور اسے بوسہ دیتا ہے۔ شہزادی مسکرا کر ڈیوک کی پیشکش قبول کر لیتی ہے۔ شاید فطرت اسی قسم کے خیالوں میں گم تھا۔ اس نے فرح کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، جھک کر اسے بوسہ دے دیا، محبت و احترام سے بھرا بوسہ۔ فرح نے غصے اور تکبر سے بھرا ہوا تھپڑ فطرت کے منہ پر دے مارا اور سختی سے، ذلیل، کمینے،
گھٹیا لوگوں کو منہ لگاؤ تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کمینہ کہیں کا، دفع ہو جا یہاں سے۔ وہ یہ کہہ کر اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی کوٹھی کے اندر چلی گئی۔ فطرت فوراً باہر نکل آیا۔ اچھا ہوا کہ ابھی تک نہ ارشد ریلوے اسٹیشن سے واپس آیا تھا اور نہ فرح کی سہیلی پہنچی تھی۔ نسرین کے بعد فطرت کی غربت پر یہ دوسرا تمانچہ تھا۔ بی اے کے امتحان بخیر و خوبی ختم ہوئے تو امیر لڑکوں نے مختلف پروگرام بنانا شروع کر دیے۔ ارشد نے تو شروع سے ہی کسی پروگرام کی شرکت کرنے سے معذرت کر لی، کیونکہ اس کے ابا جی ٹیکسٹائل کی نئی مشینری خریدنے انگلینڈ جا رہے تھے اور وہ ارشد کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے تاکہ وہ ابھی سے اس کام میں دلچسپی لینے لگے۔ ویسے بھی بی اے کرنے کے بعد ارشد اپنے والد کے کاروبار میں عملی طور پر شریک ہونے والا تھا۔ ان دنوں ایسے گھرانوں کے لیے بی اے تک کی تعلیم کافی سمجھی جاتی تھی۔ بہت سے لڑکوں نے مری جانے کا پروگرام بنایا، چند ایک کاغان جانے کا سوچ رہے تھے۔ فطرت کے دوستوں کا خیال تھا کہ شہروں کے ہنگاموں سے دور کافرستان جایا جائے تاکہ ذرا مزہ بھی آئے گا۔ نواز، محمود اور تارڑ کاغانوالی تجویز کی حمایت میں تھے۔ نواز نے، جس کا سارا خاندان ٹرانسپورٹ کے شعبے سے متعلق تھا، یہ پیشکش کی کہ میں اپنے ٹرانسپورٹ پول سے ایک کار لے لوں گا۔ ابا جی نے پہلے ہی مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ امتحانات کے بعد وہ میری کے مطابق مجھے سیر کے لیے بھیجیں گے اور کار پر بھیجیں گے۔ اگر میں آپ لوگوں کا بتاؤں گا تو وہ اور خوش ہوں گے کہ میں آوارہ گردی نہیں کروں گا اور آپ لوگوں کی حفاظت میں رہوں گا۔ پتہ نہیں اب تک وہ میری حفاظت کے متعلق کیوں پریشان رہتے ہیں، جیسے میں کوئی بچہ ہوں۔ باقی سب لڑکوں نے چندہ جمع کیا۔ نواز نے گھر سے کار لے لی اور یوں چاروں دوست فطرت، نواز، محمود اور تارڑ کا کافرستان روانہ ہو گئے۔ انہوں نے راستے میں راولپنڈی اور پشاور میں پڑاؤ کیا اور تیسرے روز چترال پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے میر ہوٹل میں قیام کیا اور وادی کافرستان میں جانے کے لیے جیپ کا بندوبست کرنے لگے، کیونکہ اس سے آگے کار نہیں جا سکتی تھی۔ اسی ہوٹل میں ایک غیر ملکی ٹورسٹ پارٹی ٹھہری ہوئی تھی، جنہوں نے جیپوں کا بندوبست تو کر لیا تھا، لیکن کسی مقامی یا پاکستانی کی تلاش میں تھے، کیونکہ انہی دنوں ایک اخبار میں کسی غیر ملکی سیاح کے قتل کی خبر چھپی تھی، جس سے غیر ملکی باشندے ذرا محتاط ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس پارٹی نے ان نوجوانوں کی معیت کو غنیمت جانا اور ایک ساتھ وادی کی سیر کا پروگرام بنا لیا۔ ٹورسٹ پارٹی 8 افراد پر مشتمل تھی، 4 مرد اور 4 عورتیں، جو آپس میں میاں بیوی نہیں تھے، بس سیر و تفریح کے لیے
ایک گروپ کی شکل میں نکل آئے تھے۔ ان میں سے ایک چھریرے بدن کی مس کرسٹی تھی، جو کبھی نرسنگ کے پیشے سے متعلق رہی تھی اور اب مکھیوں اور مچھروں کے اس ملک میں پورے گروپ کی صحت کا خیال رکھنے پر مامور تھی۔ چاروں مردوں اور چاروں عورتوں کے نام اور تلفظ یاد رکھنا فیصل آباد کے ان لڑکوں کے لیے ذرا پیچیدہ مسئلہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی مرضی سے ان کے نام رکھ لیے تھے۔ ذرا فربا جسم والی کا نام مس گول گپا رکھ دیا اور پتلی دبلی کا نام مس بھنڈی توری۔ ایک لڑکی جو ذرا رسیلی تھی اسے مس گلاب جامن کہنے لگے، اور جو سب سے بد شکل تھی اس کا نام شاہ پری رکھ دیا۔ اسی طرح مردوں کے نام بابا لومڑ، انکل کیک پیس اور مسٹر پول والٹ رکھ دیے۔ ان مردوں میں سے جو بڈھا تھا اور باری باری ساری لڑکیوں پر ہاتھ پھیرتا رہتا تھا، اسے بابا ٹھرکی کہنے لگے۔ یہ ولایتی لوگ جو سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے ان نئے ناموں سے بڑے محظوظ ہوئے۔ کبھی کبھی وہ ان کا مطلب پوچھتے تو فطرت یا نواز غلط سلط ترجمہ کر کے انہیں کوئی حسین سا مطلب سمجھا دیتے۔ مثلاً مس گول گپا نے اپنے نام کا مطلب پوچھا تو نواز نے کہا، ہماری زبان میں اس کا مطلب ہے بیوٹی کوئن۔ مس گول گپا اپنی تعریف سن کر اور گول گپا ہو گئی۔ وادی کافرستان 3 حصوں پر مشتمل تھے اور مختلف حصوں کے درمیان ایک ایک پہاڑی حد فاضل کا کام دیتی تھی، لہٰذا ایک وادی کی سیر کے بعد دوسری وادی میں جانے کے لیے پھر وادی کافرستان کے آغاز پر آنا پڑتا تھا۔ پہلا دن تو فیصل آبادی لڑکوں نے ان غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ خوشی خوشی گزار لیا، لیکن جب دوپہر کو انہیں بسکٹوں، پنیر اور کافی پر گزارا کرنا پڑا تو روٹی، سالن اور لسی کے عادی لڑکوں کو ان کے ساتھ رہنا گھاٹے کا سودا لگا۔ تارڑ جو ایک ہی دن میں مس بھنڈی توری سے تھوڑا تھوڑا الجھ گیا تھا، گروپ کی علیحدگی کی مخالفت کرنے لگا، لیکن دوسرے 3 دوستوں نے اسے زبردستی اپنی طرف کھینچ لیا۔ چنانچہ جب غیر ملکی سیاحوں نے دریا کے کنارے ہموار جگہ پر اپنے نارنجی خیمے لگانے شروع کیے تو یہ چاروں دوست ایک ریسٹ ہاؤس میں چلے گئے۔ ریسٹ ہاؤس میں صرف 2 چارپائیاں تھیں، لہٰذا چاروں نے بغیر چارپائی کے برآمدے میں سونے کا فیصلہ کیا۔ صبح اٹھے تو انہیں کافرستان کی مشہور زمانہ کافر لڑکیوں کی تلاش ہوئی جو جلد ہی کامیاب ہو گئی۔ وہ ریسٹ ہاؤس سے برساتی نالے کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے کہ کیلاش لڑکیوں کا ایک غول نظر آیا۔ وہ ریوڑ چرا رہی تھیں۔ ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا۔ نواز نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو کھیتوں میں کام کرتے کیلاش مرد بھی دکھائی دیے، جس سے نواز کے ارادوں پر کچھ اوس پڑ گئی، لیکن وہ جرأت کر کے
لڑکیوں کے پاس چلا گیا اور ان سے بلا جھجک باتیں کرنے لگا۔ وہ باتیں کرتا جاتا تھا اور لڑکیاں اس کی بات سمجھے بغیر جواباً مسکراتی جاتی تھیں۔ ذرا فاصلے پر فطرت، محمود اور تارڑ نواز کی فتوحات کا جائزہ لے رہے تھے۔ نواز نے واپس آ کر رپورٹ دی کہ وہ غیر مردوں سے قطعاً نہیں کتراتی، بلکہ بات کرتے وقت برابر مسکراتی رہتی ہیں۔ انہیں کسی قسم کا حجاب نہیں، چاہو تو اپنی اپنی مرضی کی لڑکی کا انتخاب کر سکتے ہو۔ فطرت نے کہا، ہاں بچوں، کھلی چھٹی ہے، جو چاہے کرو، لیکن اس کافر نوجوانوں کا خیال رکھو جو کلہاڑی سے اخروٹ کا درخت کاٹتے ہوئے بار بار ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اس کی ایسی کی تیسی۔ نواز نے پنجابی بھڑک کا مظاہرہ کیا۔ آگے گئے تو ایک جگہ 3-4 کافر لڑکیاں برساتی نالے میں کپڑے دھو رہی تھیں اور ان سے کوئی 100 گز دور ایک حسینہ چٹان پر بیٹھی بال سکھا رہی تھی۔ نواز نے کہا، تارڑ تم ذرا لیٹ ہو گئے۔ کیسے؟ وہ تو نہا دھو کر کپڑے پہن چکی ہے، اب تو بال سکھا رہی ہے۔ محمود نے کہا، دنیا امید پر قائم ہے۔ محمود نے کیمرہ کھولا اور فطرت چٹان پر بیٹھی حسینہ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ نہا دھو کر دوسری کافر لڑکیوں سے کافی بہتر لگ رہی تھی۔ اس کے جسم سے ریوڑ چرانے والی لڑکیوں جیسی بدبو بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن فطرت نے محسوس کیا کہ جوانی کے باوجود اس پر جوانی کا روپ نہیں۔ اس کے نقش تیکھے مگر گال پٹکے ہوئے تھے، آنکھیں موٹی لیکن کسی قسم کی امید یا اشتیاق سے عاری۔ فطرت نے لڑکی کے ساتھ کھڑے ہو کر پوز بنایا اور محمود نے کھٹ سے تصویر اتار لی۔ چٹان پر بیٹھی حسینہ نے فوٹو کا معاوضہ طلب کرنے کے لیے دستے سوال پھیلا دیا۔ بخشش بابو، بخشش۔ فطرت نے اتنے سادہ اور بے داغ حسن کو یوں ہاتھ پھیلاتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دوسرے روز وہ افغانستان کے بارڈر کی طرف نکل گئے، جہاں سرحد سے کوئی 10-12 میل ادھر ایک ٹیم کیلاش لڑکیوں کے ڈانس فلما رہی تھی۔ 6 لڑکیاں اپنے قبائلی لباس پہنے ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈالے دھیمے قدموں پر ناچ رہی تھیں۔